السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور بہت امپورٹنٹ خبریں آج، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ سیریا کے اوپر پاکستان ایئر فورس اور اسرائیلی ایئر فورس کا آمنا سامنا ہوا۔ پاکستان ایئر فورس وہاں پہ پیٹرول کر رہے تھے، پاکستان کے پائلٹس، اور اسرائیلی ایئر فورس والے آئے وہاں پہ، انہوں نے ان کو تڑی لگائی، وہ دم دبا کر بھاگ گئے۔ تو پوری دنیا کو آج پتہ چل جانا چاہیے کہ دنیا کی نمبر 1 ایئر فورس کون سی ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے آج دوسری باری اسرائیلی ایئر فورس کو دوڑا دیا۔ پہلی باری دوڑایا تھا جب 70s میں آپ یاد کریں، ہم نے ان کے جہاز گرا دیے تھے، پاکستانی پائلٹس اس وقت سیریا اور جارڈن کے لیے فلائی کر رہے تھے، اور ان جہازوں کے ساتھ انہوں نے ان کو اڑا دیا تھا۔ تو سو مچ سو یہ ان کی جو اسٹرینتھ بنی ہوئی ہے وہ چھوٹے موٹے ممالک کے آگے بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اکوپمنٹ ہے، سب کچھ ہے کہ بڑی یہ تو بڑے وہ، لیکن جس وقت ان کا کوالٹی ایئر فورس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی تو ان کو لگ پتا گیا۔ لیکن ایران نے بڑا امپورٹنٹ اعلان کر دیا آج، اور میرا خیال ہے کہ ڈپلومیسی کی تاریخ میں یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے، جب ایران نے کہہ دیا کہ جب تک سیز فائر ہے تب تک اسٹریٹ آف ہارمز بغیر کسی کنڈیشن کے ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً اس کو ویلکم کیا، اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی میں کوشش کروں گا آپ کو ٹویٹ دکھاؤں، اس میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز لکھی۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہیز اوپنڈ اسٹریٹ آف ایران، انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز نہیں لکھا، انہوں نے اسٹریٹ آف ایران لکھا، اور آگے انہوں نے 2 الفاظ لکھے ان کا تھینک یو، اور وہ تھینک یو کے بعد فوراً ایران کا ایک خطیر رقم جو ہے جو فروزن تھی اس کو انفریز کر دیا امریکہ نے۔ تو یہ گڈ ول جسٹس ہو رہے تھے۔ پرسوں میری بات ہوئی تھی ایران میں ایک سینئر ڈپلومیٹ سے جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹ ہیں، اور ان کو میں نے پوچھا تھا اسٹریٹ آف ہارمز کا کیا فیوچر ہے، تو ان کا یہ نہیں کھلے گا، جو مرضی ہو جائے، سر پہ الٹا کھڑا ہو جائے، اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھلے گا۔ اور آج وہ کھل گیا۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 2 دن میں جو فیلڈ مارشل آصف منیر وہاں پہ ڈپلومیسی کر رہے ہیں، جو وہاں پہ ان کو سمجھا رہے تھے، اس کا کیا رنگ ہوا۔ تو اب ذرا چلیں اس کو، دنیا کیوں پاکستان کی تعریف کر رہی ہے یہاں پہ اس وقت؟ آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر کو الگ اپلاڈ کیا جا رہا ہے، فیلڈ مارشل کو الگ کیا جا رہا ہے، فورن منسٹر جو ہے وہ بھی، ان کے لیے بھی بڑے ہائی ایکلوڈز ہیں، موفا کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں ہر جگہ پہ۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا، کیسے بدل گیا؟ یہ سب کچھ ہوا بنیان المرصوص کے بعد۔ ایک بڑا بیک گراؤنڈ آپ کو میں دے رہا ہوں۔ بنیان المرصوص کے بعد جو ایک پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا 6 ممبرز کا، ہیڈڈ بائی بلاول بھٹو زرداری، جب وہ گیا پوری دنیا میں، اس نے لوگوں کو ملا، تو انہوں نے انڈیا کا 40 ممبرز کا ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی ششی تھرور، اس کو انہوں نے زیرو کر دیا۔ سو مچ سو، میں زیرو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ایک بھی ملک جو تھا اس نے ہندوستان کے موقف کی تائید نہیں کی، ان کی تعریف نہیں کی، ان کو سپورٹ نہیں کیا، اور بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کو انہوں نے ہر جگہ سٹینڈنگ اوویشن دی، ان کو ویلکم کیا، اور انہوں نے وہاں سے ہماری ڈپلومیسی جو ہے اس نے ایک اپ ٹرن لیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ اس لیول کی ہو رہی ہے جس کا ہم کبھی خواب دیکھا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے شاید کبھی ایسا ہو، کوئی اچھی انگریزی بولے، کوئی اچھی فرینچ بولے، کوئی اچھی عربی بولے تو ہمارے بھی ڈپلومیٹس اوپر آئے۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے، سب سے پہلے اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، ایران نے جوابی حملہ کر دیا۔ پھر جتنے امریکہ کے بیسز تھے مڈل ایسٹ کے اندر، ایران نے ان سب کے اوپر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ UAE کے اوپر ہوئے، بحرین کے اوپر ہوئے، کویت کے اوپر ہوئے، سعودی عربیہ پہ ہوئے، جارڈن پہ ہوئے، قطر پہ ہوئے۔ کون سی جگہ ہے جو ان سے، جہاں پہ امریکن بیس تھا اور وہ ان سے بچ گئی، اور پورے خطے کو انہوں نے اپنی شولوں میں لپیٹ لیا۔ ناؤ واٹ ہیپنس؟ اب پاکستان کے لیے ایک بڑی ہی مشکل صورتحال تھی کہ پاکستان ہر حملے کو کنڈیم کر رہا تھا، کہ جو UAE پہ حملہ ہوا اس کو بھی کنڈیم کیا، جو ایران پہ حملہ ہو رہا ہے اس کو بھی کنڈیم کیا، جو سعودی عربیہ پہ ہو رہا ہے اس کو بھی کنڈیم کیا، جو جارڈن پہ اس پہ، ہر ایک کو کنڈیم کر رہا تھا، اور پاکستان سب کو کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہو جاؤ، پلیز ٹیک اٹ ایزی، واٹ ایور، یوز ڈپلومیسی۔ اور اس سارے یعنی سیناریو کے بیک ڈراپ میں پاکستان نے بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی۔ ٹیمپرز دونوں سائڈوں پہ بہت اونچے تھے، بہت اونچے ٹیمپرز، ادھر سے میزائل اڑ رہے تھے، ادھر سے ڈرونز آ رہے تھے، ادھر سے ایئر کرافٹ کیریئر موو کر رہے تھے، ادھر سے سب مرینز آ رہی تھی، ادھر سے مائنز لگ رہی تھی اسٹریٹ آف ہارمز میں، ادھر سے باب المندب کے اوپر ہوتیز جو تھے وہ تھریٹ کر رہے تھے، ادھر سے یعنی پوری دنیا کا ٹریڈ جو ہے وہ ایک امبیلنس میں آ گیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا،
اور انہوں نے کہا یہاں سے اب کوئی نہیں جائے گا ہماری اجازت کے بغیر یا ہمیں بھتا دیے بغیر. سڈنلی آئل کی پرائسز چڑھنا شروع ہو گئی, گیس جو ہے ناپید ہونا شروع ہو گئی. انڈیا جیسا ملک, وہاں پہ 6.5 لاکھ ریسٹورینٹس ایک ہی دن میں بند ہو گئے کیونکہ ساروں کو LPG چاہیے تھی اور وہ اویلیبل نہیں تھی, وہ تو اسٹریٹ آف ہارمز سے آ رہی تھی اور وہ چوک ہو گیا تھا, وہ بند ہو گیا تھا. امریکہ نے زور بازو پہ وہ کھلوانے کی کوشش کی, ایران نے وہاں مائنز لے کر دی اور پھر ایران کی مجٹ سب مرین جو تھی وہ وہاں پیٹرولنگ کرنا شروع ہو گئی. یہ مجٹ سب مرینز ہے, چھوٹی سب مرینز ہے, منی سائز سب مرینز, اور وہ شیلو واٹرز میں جاتی ہیں, 50 فٹ 100 فٹ یعنی اس طرح کے پانی میں. وہ اب ڈسٹرائر نہیں جا سکتا وہاں پہ, نیوی کا نیول ڈسٹرائر ہے وہ نہیں جا سکتا, اس کے لیے تو جگہ بڑی چھوٹی ہے, اس کو تو پانی زیادہ چاہیے, ڈیپ چاہیے. ایئر کرافٹ کیریئر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں چلا جائے, اور اگر چلا جائے تو پھر وہ ایک سیٹنگ ڈک ہے ان میجٹس کے لیے. اور وہ مائن فیلڈ جو لے کر دی تھی انہوں نے وہاں پہ, اب پوری ورلڈ چوک ہونا شروع ہو گئی. برینٹ کی قیمت اوپر جانا شروع ہو گئی, ہمارا بھی پیٹرول بڑھ گیا, بجلی ہماری ناپید ہونا شروع ہو گئی. سب پوری دنیا میں یہ مسائل ہو رہے تھے, صرف ہمارے ملک میں نہیں ہو رہے تھے. اب کیا ہوا, اب پتہ چلا کہ وار ایسکلیٹ ہو رہی ہے. ہوتیز نے کہہ دیا کہ کم منڈے ہم نے باب المندب بند کر دینا. اب باب المندب کیا ہے؟ باب المندب یمن اور جبوتی کے بیچ میں ایک بڑا نیرو سا آپ سمجھیں کہ سی روٹ ہے جو 70 میٹر چوڑا ہے, 70 کلومیٹر چوڑا ہے سوری. اور یہ باب المندب سے پورا سعودی عربیہ کا آئل جو ہے یہ ریسٹ آف دا ورلڈ کو جاتا ہے. اب اگر باب المندب بھی بند ہو جاتا اور اسٹریٹ آف ہارمز پہلے بند ہے تو سعودی عربیہ کا تیل ہمیں بھی نہ پہنچتا, چاہے وہ دینا بھی چاہتے. تو پھر یہ جاتا پورا اوپر کی سائڈ پہ اور سویز کنال کے اندر سے ایجپٹ کے راستے سے گھومتا ہوا پھر یہ آتا کہیں ہمارے پورٹ پہ. تو آپ سمجھیں اس کی قیمت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اور ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ اگر باب المندب بند ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ ہمیں یہاں 1000 روپے لیٹر لینا پڑے گا باقاعدہ ہی, ورنہ ملنا ہی نہیں تھا. ملے گا تو ہائی اسٹیک سے ملے گا, ورنہ ملے گا ہی نہیں. اچھا, جاپان 93% اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ, جاپان کی تو سٹی گم ہو گئی. ساؤتھ کوریا ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہنسیں کہ روئیں کہ ہم کیا کریں. سنگاپور, یہ سارے جو ملک ہے. انڈیا, ویسے تو انڈیا بڑی بڑھ کے مارا تھا اور ان کے اینکر گودی میڈیا وغیرہ جو نعرے مارے تھے یہ تو وہ تو اسرائیل از ا بردر, تو اسرائیل از دس, اور وہ گورو آریا, ارنب گوسوامی ہر وقت بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ انڈیا کی اکانومی کرپل ہونا شروع ہوگی. ایک مہینے میں وہ $300 بلین کے ریزرو ان کے خالی ہو گئے کیونکہ ان کو وہاں پہ دینے تھے. اوپر سے ان کا ٹریڈ جو ہے ایکسپورٹس وہ رک گئی کیونکہ جب سی روٹ سے ٹریڈ ہوتی ہے, سی روٹ سے شپ. اب آگے لڑائی اس نہج پہ آ گئی 37 دن کے بعد کہ امریکہ اور اسرائیل کے تیور سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب نیوکلیئر آپشن رہ گیا. ٹیکٹیکل نیوکلیئر انہوں نے اڑا دینا. اور لگ یہ رہا تھا, ایران والوں سے ہم بات کریں تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے آپٹکس کو ہٹ کرنا ہے, کہ چاہے وہ برج العرب ہو, چاہے وہ برج خلیفہ ہو, جب دیکھی جائے گی جب ہمارے ملک میں گھر گر رہے ہیں, اسکول گر رہے ہیں, ہسپتال گر رہے ہیں, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, تو پھر کوئی اور کیوں خوش رہے. بڑی خوفناک سچویشن تھی کہ ورلڈ نے ایک ایسی سپن میں جا رہی تھی اگلے 48 گھنٹے میں کہ جو نیور اینڈنگ تھی, نیور پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا پریکٹیکلی. وہاں پہ پاکستان نے تیسری باری فیل ہونے کے بعد اپنی ڈپلومیٹک سٹرائک کی. امریکہ نے پہلے 15 نکات دیے, ایران نے ریجیکٹ کر دیے. ایران نے 10 نکات دیے, امریکہ نے ریجیکٹ کر دیے. قطر نے, عمان نے, ایجپٹ نے, ترکیہ نے, انہوں نے کچھ تجاویز دی, دونوں نے ریجیکٹ کر دی. اب پاکستان نے ایک اپنا فارمولا دیا کہ ان باتوں پہ ہم بیٹھتے ہیں, ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. پہلے امریکہ نے ہاں کہا, ایران نے بھی ہاں کہا. اب اس وقت اسپیکولیشن شروع ہو گئی کہ جناب یہاں پہ آئیں تو کیسے آئیں, ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا. تو پاکستان ایئر فورس نے یہ ہمت کی, کیونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں, ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے, نہ وہ ہمیں کرتے, تو ہم ان سے بات کیسے کرتے کہ بندے کے پتر بن کے رہو. تو ہم نے ایرانین ڈیلیگیشن جو 85 لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا ان کو خود اسکارٹ کیا, ان کو سیکیور کیا, ان کو لا کے یہاں پہ رکھا اسلام آباد میں, اینڈ وی انشورڈ اینڈ پرومسڈ دیئر سیکیورٹی. اس وجہ سے اسلام آباد والوں کو تکلیفیں بھی ہوئی. آبویسلی جب اس ہائی لیول کا ایکارڈ سائن ہونے والا ہو یا اس کی ڈسکشنز ہو رہی ہوں, ڈائلاگ ہو رہا ہو, تو وہ اور جس میں وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ آ جائے,
اور اس کے بعد جیریڈ کروشنر آ جائے, اس میں پیٹ ایگزٹ آ جائے, بیچ میں پتہ نہیں 30-40 اور بھی لوگ ہوں گے, لیکن یہ تو 3 وہ ہیں جن کے نام آپ کو اور ہمیں پتہ ہے. تو پوری ورلڈ کی آنکھیں جو ہیں وہ اسلام آباد کے اوپر تھیں. اور یہ جو بریک تھرو تھا, اس کو کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ غالباً ڈپلومیٹک گراؤنڈ بریکنگ میں سب سے بڑا بریک تھرو تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آج تک اتنا بڑا بریک تھرو نہیں ہوا, کیونکہ یہ وہ بریک تھرو ہے جس کی وجہ سے دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ آ کر واپس مڑی ہے. دنیا ایک ایسی خوفناک جنگ کے دہانے پہ آ کے واپس مڑی ہے جو ایک نیوکلیئر جنگ کی طرف جا رہا تھا, اور پھر اس کی نیور اینڈنگ اس کا ایک سیناریو تھا. رشیا نے الگ تھریٹ کر دیا, چائنا نے الگ تھریٹ کر دیا, ہر ایک جو تھا اس میں ایکٹیو ہو گیا. اور چاہے وہ رشیا یوکرین کی جنگ ہو, چاہے کوئی اور جنگ ہو, چاہے سوڈان کے اندر, صومالی لینڈ کے اندر جتنی ساری کانفلکٹ اور جنگیں تھیں وہ پس پردہ چلی گئی. یہ جنگ جو تھی فور فرنٹ پہ آ گئی, کیونکہ دس ہیڈ دا پوٹینشیل ٹو ٹریگر آف a third world war that could have ended up in a nuclear war. اب پھر پاکستان نے, جبکہ اپیرنٹلی یہ ہوا کہ جی ہماری ٹاکس ختم ہو گئی ہیں, ہم ایگری نہیں کر رہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. انڈینز نے بڑا خوشی منائی, اسرائیلیوں نے بڑی خوشی منائی کہ چلو جی اب دوبارہ سے حملے شروع ہو جائیں گے, اٹیک شروع ہو جائیں گے, اب ایسی کی تیسی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان کو کرتے ہیں. پاکستان ڈڈ ناٹ گیو اپ. پاکستان نے دوبارہ ڈائیو ماری, اور ہمارے ڈپلومیٹک غوطہ خوروں نے دوبارہ جا کر اس کو ٹیک آؤٹ کرنا شروع کیا. اینڈ دین وی براٹ دا ٹو کنٹریز ٹو اے پوائنٹ کہ آج لیبنن میں بھی سیز فائر ہے, اس وقت غازہ میں بھی سیز فائر ہے, آج جو ہے امن ہے, سکون ہے, اور لوگ امید کر رہے ہیں کہ اگلے 2-4 دنوں میں انشاءاللہ اسلام آباد جو ہے وہ واقعی پیس کا مرکز بن کے پوری دنیا کے لیے رحمتوں کا مرکز بن کے ابھرے گا. اتنی لمبی تعویل دینے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی کئی دفعہ میموریز شارٹ ٹرمڈ ہوتی ہیں, بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے واپس آئے, صرف صبح سے وہ خبر اچھا یار یہ ابھی تک ہو کیوں نہیں رہا, یہ تو اب ہو جانا چاہیے تھا, اب ہو جائے گا تو چلو اب باقی نارمل کب ہوگا. نہیں, اٹس اے ہرکیولین ٹاسک, یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی. عامر غوری میرے ساتھ بیٹھے ہیں, علی گیلانی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اور مجھے فاطمہ مجھے جوائن کر رہی ہیں زوم لنک کے اوپر. اور عامر غوری کا میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ایڈیٹر بھی ہے نیوز کے, اور یہ ان لوگوں میں سے جن کو میں واقعی حقیقت میں پڑھا لکھا سمجھتا ہوں, اور جن سے میں ہر نشست میں سیکھ کے اٹھتا ہوں. اور علی قادر گیلانی کے متعلق میں کلیم کر رہا ہوں کہ یہ ہماری فائنڈ ہے, اور اس وقت نمبر 1 اینالسٹ ہے پاکستان میں. مریم فاطمہ نوجوان ہے, ینگ ہے, اینڈ شی برنگس اے ویری ویری ساؤنڈ ہیڈ آن ہر شولڈرز اینڈ ایکسپوجر ہے. تو پاکستانیوں کو جنگجو قسم کی اشتعال انگیز جو ہے وہ تجزیہ نہیں چاہیے. پاکستانیوں کو وہ تجزیے چاہیے کہ جو ان کو بتائیں کہ ہمارے ملک کی کیا پوزیشن ہو گئی ہے, اور اس کو آگے لے جانے کے لیے, کیش کرنے کے لیے, اپنے معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے, اپنے ملک کے کاروبار کو اچھا کرنے کے لیے میں کون کون سے سٹیپس لینے ہیں. جینٹلمین, لیڈی, تھینک یو ویری مچ. یور ٹاک سر. مبشر, ایک تو آپ نے چونکہ اتنا جو ڈیٹیل انٹرو ہے اس میں اپنی ساری سچویشن جو ہے وہ کور کر دی ہے. ہمیں یہ دیکھنا کہ اگلے 2 سے 3 سے 4 دن کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اس نے جو اپنی ڈپلومیٹک, جس طرح آپ نے کہا نا, جو فتح ہے وہ تو انپریسیڈنٹڈ حاصل کر لی. میرے خیال پاکستان کی 78 ایئرس کی ہسٹری کے اندر ایسی چیز پاکستان نے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اچیو نہیں کی, اور یہ ہماری وہ ڈپلومیٹک ایفرٹ نہیں ہے. یہ اس لیے جیسے آپ کہہ رہے تھے نا, تھرڈ ورلڈ وار وہ ہوتی ہے نہ ہوتی, یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں دنیا کا چودھری انوالو ہے جنگ میں, ٹھیک ہے نا. رشیا جو ہے نا, اور وہ جو یوکرین کی جنگ ہے اس کے ڈائنامکس اور ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر رات کو 2:30 بجے اسلام آباد کے اندر نئی کیٹ آئیز لگائی جا رہی ہوں, بتیاں نئی لگائی جا رہی ہوں, رات کو 2 بجے میں نے خود جا کے دیکھا اگر نئے پودے لگ رہے ہوں, تو اس کا مطلب ہے کسی کو پتہ ہے کہ کوئی آنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں کیا امپریشن دینا ہے. دیکھیں اس وجہ سے کہ جو لوگ آئے ہیں امپریشن لینے کے لیے, ان کی جو رپورٹنگ ہے اب تک, حالانکہ ان کو کہیں ایکسیس نہیں تھی, نہ ان کو ایکسیس تھی وینیو پہ جو پچھلی دفعہ بات چیت ہو رہی تھی, نہ ان کو ایکسیس تھی جو مین انٹرلوکیٹر تھے جو بات کر رہے تھے. اندازہ, اسپیکولیشن, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اسی طرح مجھے اور جب
لوگوں کا اعتراض بھی تھا کہ یار یہ ہمیں اگر بلا لیا ہے امریکہ سے انگلینڈ سے یہاں پہ اور ایکسیس نہیں دی, انہوں نے کہا بھائی یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈپلومیٹک ایونٹ ہے اینڈ اٹ از ناٹ اسٹیج فار دا میڈیا, ٹھیک ہے نا, ہم جنگ روکنے کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی کسی چھاتی فلیئر تو نہیں کرنا, ایگزیکٹلی چھاتی پہ ہم نے تمغے نہیں لگانے. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں کل جیسے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایرانینز نے کہا, جہاں پہ عاصم منیر خود گئے ہوئے تھے, کہ جو موسٹ آف دا پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو پنسر موومنٹ تھی پاکستان کی ڈپلومیٹک, کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک طرف سے گیا ہوا ہے اور دوسری طرف سے جو ہے پاکستان کا جو ڈیفنس چیف ہے وہ ایران, اور آپ کا فورن آفس پورا ہر جگہ پہ پھیرا ہوا ہے. اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس گل, انہوں نے تو یہی دیکھا نا کہ پاکستان کا جب جہاز اترا ہے تو جفیاں شفیاں جو ڈلی ہیں اس کے اوپر علیحدہ بات چیت ہوئی ہے, اور پاکستان کا جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کی تصویریں, ان کو وہ فورن آفس کے ایڈیشنل سیکرٹریز نظر نہیں آئے جو جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز فائنل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے اندر جو ہے دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر جو ہے اب وہ آج چونکہ ٹرکی میں, اب ٹرکی کے اندر 40 ملکوں کے جو سربراہان ہیں, یہ ہائیسٹ آفیشل جو ہیں, وہ اس تھنک ٹینک کی میٹنگ کے اندر ہیں جو کہ ٹرکی نے خود لانچ کیا ہے 5 سال پہلے انطالیہ میں. سوال یہ ہے کہ اب جو آگے اسپیکولیشن ہو رہی ہے, مجھے فرینکلی نہیں پتا کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کہ دیر از اے پاسبلٹی, لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے جس وقت کل پرائم منسٹر اپنی تقریر کر لیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ واشنگٹن جائیں. دیر از آلسو یہاں پہ اسلام آباد میں ایک افواہ چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف بھی امریکہ جائیں, بتانے کے لیے کہ جناب یہ لے آؤٹ کیا, یہ ایگریمنٹ ہو چکے ہیں, تو چچا جی اب اٹھیں اور چلیں اسلام آباد میں, چونکہ آپ آلریڈی اپنے میڈیا کو بتا چکے ہیں کہ اب گو ٹو اسلام آباد, اپنا پینشن لے لیں, اس کے اندر پوری مطلب سیاہی شہی ہوگی ہے, کالے والا پین, کالا موٹا سا پین, بیسٹ جو ہے دیٹ ول لینڈ ان پاکستان آفٹر ویری لانگ ٹائم. میرے خیال آخری دفعہ کلنٹن کے ساتھ آئی تھی, بیسٹ ان کی گاڑی کو کہتے ہیں, وہ ایئر فورس فنڈ ڈفرنٹ ہے, تو وہ جو ہے نا جو بیسٹ ہے وہ بھی لینڈ کرے گی یہاں پہ. تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں سے نکلے گا کیا. ایک تو ہندوستان کی ڈپلومیسی کی جو تو جنازہ نکل گیا, اس کا جنازہ نکل گیا. مودی جو ہے میرا خیال ہے اس کے بعد میرا خیال کہیں کھوڈی نکال لے, آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ, آپ مودی کے لیے جو مرضی وہ اس میں. اچھا اب اصل ٹیسٹ یہ ہے مبشر, دیکھیں یہ جو ایگریمنٹ ہم کرانے جا رہے ہیں دیٹ از بٹوین امریکہ اینڈ ایران. پاکستان اسرائیل کو بائنڈ کرے گا امریکہ نہیں, اسرائیل کو ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے. بائی دا وے آج سیریا میں جو ہم نے کیا ان کے ساتھ ان کو لگ پتا گیا, طلاق ہو گئی ہے, اس کے اوپر میرے پاس اطلاع نہیں ہے, وہ آپ کی اطلاع ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستانی اور وہ ان کی ایئر فورس ڈائریکٹ کمبیٹ میں نہیں آئی, نہیں کمبیٹ میں نہیں آئی, بٹ دے ور ان آپٹیکل رینج, مطلب جو بھی ہو, چونکہ آپ اڑتے پھر رہے ہیں آپ اس علاقے کے اندر, ٹھیک ہے نا. پرائم منسٹر جو ہیں وہ قطر سے جس میں جا رہے تھے, اب اگر انہوں نے ٹرکی جانا تھا تو اس علاقے کے اندر بدماشی تو کوئی بھی کر سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنا بے وقوف ہوگا نیتن یاہو کہ اپنا جو بینیفیکٹر ہے, جو اس کا سپورٹر ہے, جو اس کا بیکر ہے, جو اس کا سیویئر ہے, اس کی ساری تعلقات کو خراب کرے گا, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے کہ امریکہ یہاں سے اپنی شکست قبول نہیں کر سکتا. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ٹیسٹ دو ہوں گے. ایک تو واٹ پاکستان ول اچیو فار اٹ سیلف آفٹر دس. بھائی ایران کے اوپر سینکشن اٹھ جاتی ہیں, ایران کو جو ہے دوبارہ سے ان کے اس کے پیسے مل جاتے ہیں, فائن. پاکستان کو کیا ملے گا؟ آئی تھنک پاکستان شوڈ بیسیکلی آسک, اگر نہیں ہوتی تو ویور, کہ پاکستان جو ہے شوڈ بائی آئل گیس فرام ایران وٹ ایور. دوسری چیز, بہت بڑا ایک ڈیمیج ہوا ہے یہاں پہ اس ساری چیز کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں, اینڈ دیٹ از آور ریلیشن شپ ود یو اے ای. پاکستان کو اب سعودی عرب اور یو اے ای کا جو ہے نا ٹیف, اس کو بھی ڈیل کرنا ہے. پاکستان کو جو ٹرکی اور ایران کا ہے, یعنی اس ڈائنامک کے اندر اگر فرض کیا ایک نیا سیکیورٹی پیراڈائم بنتا ہے, ایک نیا آرکیٹیکچر کھڑا ہوتا ہے, تو پاکستان جو ہے اس کو لیڈ کرے گا. پاکستان جو ہے نا ابھی ان کی مدد نہ کرے, پاکستان کہے کہ بھائی جان اب میری بات سنیں نا, ہم نے بڑا کچھ کر دیا آپ کے لیے, اب دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کرتے کہتے ہیں سر؟ میرے خیال میں بہت عرصے کے بعد اتنی سنجیدگی سے اتنا میٹیکولس ڈپلومیٹک اسائنمنٹ نہیں ہوں. میں تو اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے, اور میرے خیال میں اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن میں ادھر سے ہی ان کنٹینیوشن عامر بھائی کی بات سے کروں گا کہ واٹ وی آر گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. پاکستان کے لیے اس وقت بے حد عزیز ہے کہ وہ قرضے نہ مانگے, اور اس کی جگہ کے اوپر ہمیں جو ایک جو ڈیزرونگ بینیفٹس ہیں وہ ملنے چاہیے. اس میں جو سب سے بڑا جو ہمیں آگے جا کے نظر آ رہا ہے, اگر ایران پہ سے سینکشنز ہٹتی ہیں تو پاکستان ڈائریکٹ بینیفیشری ہے آئل کا. 40% ریبیٹ کے اوپر آپ کے پاس روٹ بھی بارڈر سے ہے. آپ انسٹیڈ آف کہ وہ اسمگل ہو, اس کی اسٹیٹ
बेनिफिशरी हो ना, इंस्टेड ऑफ के स्मगलिंग वाले उससे फ़ायदा उठाएं. दूसरा, पाकिस्तान के रिलेशन इतने बैलेंस्ड हैं विद अमेरिका, विद मिडल ईस्ट, और इसी तरह ही रखने चाहिए. जो मीडिया की बात कर रही है, मीडिया में आप पहली दफ़ा देखेंगे अंदर से कोई खबर नहीं निकली, इतना संजीदगी से डायलॉग. मीडिया ने भी संजीदा रोल प्ले किया और उनको देखना चाहिए था. हल्की सी मिस इन्फॉर्मेशन इसको फ्लेयर अप कर सकती थी पूरी सिचुएशन को. अब जो सुनने में आ रहा है कि वॉशिंगटन जा रही हैं और 22 को गालिबन ट्रंप साहब इधर आएंगे, तशरीफ लाएंगे, और वो ये सारा करना चाह रही हैं असाइनमेंट रैप अप बिफोर ही गोज टू चाइना. उनकी 14 मई को उनका वहां पर दौर है. उससे पहले वो ये सारी चीजें सेटल करके जाना चाह रही हैं. पाकिस्तान को इस वक्त ये देखना चाहिए कि जब आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इतनी ज़्यादा कामयाबी, तो आप इसको इंटरनली हाउस एंड ऑर्डर करने के लिए भी यूटिलाइज करें. वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो इस वक्त हमारा ज़रा पुअर है. उसको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन की ज़रूरत है और ये हमें बेनिफिट उस पर मिल सकता है. मरियम, जी बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए, एंड थैंक यू फॉर द ओवरव्यू. और जो दूसरे पैनलिस्ट थे उनकी व्यूज को भी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा ख्याल है कि टुडे इज़ अ वेरी बिग डे फॉर पाकिस्तान. और जो कि सारी हम लोग नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे थे अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ से, अपने नेबरहुड में से, कि द peace process and the talks they have gone to nothing and they have gone for a 6, और डिफरेंट किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल मैं सुन रही थी. आज जो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब तेहरान में मौजूद हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है 3-4 मुल्कों के दौरों के ऊपर हैं. वो सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इस पूरे खित्ते में और स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे क्राइसिस सिचुएशन में. मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है और ये एक प्रैग्मेटिक और बहुत एक बैलेंस्ड अप्रोच को जाहिर कर रही है जो पाकिस्तान ने इस वक्त ली हुई है. इसके साथ साथ हमें कुछ समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जब ये लिवरेज जो है वो इस्तेमाल कर रहा है ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद ऑल द पार्टनर्स, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इसको एज अ क्विड प्रो क्यू भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया के इकोनॉमिक मसाइल का हल पाकिस्तान तलाश कर रहा है. अपने सिफारती जो है महाज पर पाकिस्तान ने एक खास तौर पर सरगर्म अमल रहा है पाकिस्तान इस वक्त सिफारती मैदान में. तो हमारे जो सबसे फंडामेंटल रूल्स हैं वो है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के लिए जो है हमें इस वक्त अपने बेहतरीन लिवरेज जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए आसपास के तमाम ममालिक के साथ, और इकोनॉमिकल फायदे जो है हमें लेने पर चाहिए और ऐसे आर्किटेक्चर्स और फ्रेमवर्क्स में एंटर होना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान के इकोनॉमिक वूज किसी हद तक जो है वो सेटल हो सकें. नंबर 1. नंबर 2, आप लोगों ने यूएई का जिक्र किया. यूएई के साथ जो है रिलेशनशिप्स नेचुरली पाकिस्तान को लेकर चलने होंगे और जाहिर है पाकिस्तान ने बैलेंस करना है, और पाकिस्तान की हमेशा से एक प्रैग्मेटिक बैलेंस्ड अप्रोच रहा है. मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ब्रेव भी समझती हूँ. मुझे लगता है कि पाकिस्तान निडर होकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करता है और इसका बेनिफिट आज ये है कि बहुत सारे कंट्रीज पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं. पाकिस्तान वो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं क्लेम कर लेता. जब किसी और के इंटरेस्ट की मसला होता है तो पाकिस्तान एक ककून शेल्फ में जो है नहीं अपने आप को जो है इट डजंट रिकॉइल इनटू अ ककून बिकॉज इट डजंट अलाइन विद इट्स ओन इंटरेस्ट्स. पूरी दुनिया सिर्फ आपके इंटरेस्ट की जिम्मेदार नहीं है कि आप पूरी दुनिया से अपॉर्चुनिस्ट बन के फायदे उठाएं जब आपको फायदा हो, और जब उनके कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज हो जिसके ऊपर उनको आपकी अलाइनमेंट चाहिए हो तो आप अपने इंटरेस्ट के हिफाजत के लिए ककून हो जाए और रिकॉइल कर जाए, जैसे इंडिया करता है. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बार बार एक्सरसाइज करता है. तो आज दुनिया ने भी उनको साइडलाइन कर दिया और समझ में आ गई पूरी दुनिया में और खित्ते में खासतौर पर ईरान को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई है कि जो हिंदुस्तान है वो कहीं से भी उनका खैर ख्वाह नहीं है और उसने उनको डिप्लोमेटिकली भी जो है छोड़ दिया. और साथ ही साथ जिस तरह के उनकी नेवल सेलर्स और उनकी इन्विटेशन के बाद उनके साथ जो हुआ वो हमारे सामने है. कोई ताज़ियत तक नहीं की, कोई उनके जो ऊपर अटैक्स हुए उसको कंडेम नहीं किया. ये सारी सिचुएशन को अगर हम देखें तो पाकिस्तान हैज़ बीन अ ब्रेव actor in the foreign policy and diplomatic field, और उस ब्रेव होने की वजह से आज ये कि पूरी दुनिया भी पाकिस्तान से ब्रेवली डील कर रही है. यूएई के पॉइंट पर मैं ये कहूँगी कि यूएई के अंदर से जो कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं बलूचिस्तान के अंदर, और साथ ही साथ मैं बहुत कैंडिडली ये कहूँगी कि कराची जो है उसके एशेस के ऊपर, दुबई वॉज बिल्ट ऑन द एशेस ऑफ कराची. तो जो सारी एक्टिविटीज है जिससे हमें एज ए पाकिस्तानी शिकायत है
UAE کو وہ گیو اپ کرنا ہوگا اور پاکستان کو یہ ان کو اس پوائنٹ پہ آ کے ایمفسائز کرنا ہوگا کہ اگر وہ ایک مسلمان ملک ہیں تو اگر وہ جو ہے ہم سے تعلقات کے لیے اچھے تعلقات کی خواہاں ہیں اس پہ کوشچن اگر آپ اجازت دیں تو میں ناظرین سے ایک آپ کی ایک پرسنل چیز شیئر کر لوں مریم بیفور آئی ٹیک اے بریک، کیونکہ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. آپ کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ آپ کیا شیئر کرنے والے ہیں. بھیا آپ دیکھ لیں، آپ ایسا ہی ہوتا ہے میرے شو میں. آپ کے ہسبینڈ ایئر فورس میں ہے نا؟ جی. تو کم از کم آپ پاکستان ایئر فورس کی بھی تعریف کر دیں اور شکریہ ادا کر دیں. آج جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کو دوڑایا ہے سیریا کے اوپر، صرف ڈپلومیسی نہیں، پاکستان ایئر فورس بھی از نمبر 1 ان the world. اور مجھے عامر گوری نے کہا کہ نہیں، وہ گھر والی بات ہے، گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، تو مریم وہ تعریف نہیں کریں گی. از دیٹ رائٹ مریم؟ مریم نے ہنس کر اس کا جواب دے دیا. نہیں، اصل نہیں، میں بہت تعریف کرنا چاہوں گی، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا باعث نہ ہو جائے. لیکن دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی ایئر فورس، اگر اسرائیلی جہاز کسی نے گرائے ہیں تو پاکستان ایئر فورس نے ہی گرائے ہیں. اور ماضی میں بھی پاکستان ایئر فورس کے ساتھ جو ہے اسرائیل کی کافی انٹرسٹنگ جو ہے انگیجمنٹس ہو چکی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ صرف یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. پاکستان از ون آف دی ایئر فورسز ایس آرگنائزیشنز ان دی ورلڈ. تو I think I take a lot of pride in that. ماشاءاللہ. علی، ابھی بات ہو رہی تھی جو مریم نے کی تھی کہ کراچی کی ایشز پہ اور ممالک بنے ہیں. ٹیکنگ اٹ اپ فردر، پچھلے 1 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی پہ جو پورٹ پہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہ پچھلے 2 سال میں اتنی نہیں ہوئی جتنی 1 مہینے کے اندر اتنی ہو گئی ہے. تو اگر ہم گوادر کو بھی امیجیٹلی فیسیلیٹیٹ کر لیں، کیونکہ گوادر ریڈی تو ہے، ہم نے اس میں ٹویکنگ کرنی ہے نا بیسیکلی، وہاں پہ پرائمریلی پاور ہمیں پہنچانی ہے نا اصل میں، تو ابھی تو جنریٹڈ ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ ہم کتنا کو فائدہ کر سکتے ہیں اس ملک کا اگر اس مومنٹم کو ہم کنٹینیو کر لیں تو؟ سر بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں UAE سے تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، وہ خود کر رہے ہیں، ہمارا بڑا وہ خود کر رہے ہیں، وہ ناراض دکھی بیٹھے ہیں. سر ہماری بہت زیادہ جابز وہاں پر ہیں، وہاں سے علی وہ فارغ ہو رہے ہیں، جو مرضی کر لیں، اپنے آپ کو خوش فہمیوں کا شکار کریں. میں یہ آپ کے پنڈی میں بھی لوگوں کو سمجھاتا ہوں، نہ مانے بے شک. UAE والے آپ کو، یعنی میں اب کیا کہوں، میں پچھلے کچھ دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا میں لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں یار کہ ہماری تعریفیں کرو. ایسے ہی ہے، لیکن اس میں عرض کروں، عامر نے بھی لیا لفافہ کے لیے، لفافہ تو پیسے نہیں تھے اس میں. ٹھیک ہے. آپ اس کو اگنور کر کے UAE کو اپنی بیٹرمنٹ پھر بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے میں وہی پوچھوں کہ ہاؤ ڈو وی گو. جی، اچھا باہر سے لنک کریں، سر کیا کریں؟ سر گراؤنڈ ہینڈلنگ سروس شارٹیج پڑ گئی، اتنی زیادہ پارکنگ ہوئی ہے کراچی میں، ہم 8 لاکھ 7-8 لاکھ ڈالر کما رہے ہیں پر ڈے. آپ یہ سوچیں، آپ کو یاد ہوگا 70s میں جس طرح دبئی ہب بنا ہوا تھا، نیوکلس تھا ساری فلائٹس کا انٹرنیشنل، ایک زمانے میں کراچی ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ وہاں سے فلائٹس اور وہ جانی شروع ہو گئی. آپ کے پاس پینم آتا تھا، آپ کے پاس لفتانزا تھا، آپ کے پاس ٹاپ ایئر لائنز آیا کرتی تھی. اور آپ نے تو بلکہ ایمریٹس کھڑی کی، جو بعد میں انہوں نے ہب بنا لیا. اب اس میں سلسلہ یہ ہے کہ پاکستان کو ناٹ اونلی گوادر، آپ کو کماڑی کی 4 برتھیں سر غوری صاحب کے ٹائم سے، جنرل مشرف کے ٹائم سے خراب ہوئی ہیں، اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے اتنے ویسلز وہاں پر آ سکتے ہیں، آپ کو اتنا بڑا بزنس مل سکتا ہے. گوادر کا یہ ہے کہ جو پسنی اسٹیشن ہے سر، اس سے دالبند دین کا 32 کلومیٹر کا تقریباً ٹریک ہے. اگر آپ وہ ریلوے ٹریک بچھا دیں تو اس سے بڑا کارگو ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. سو اٹ از لاٹ آف پوٹینشیل ان دیٹ. اور ہمیں گوادر تک ٹرین سسٹم کو لے کر جانا ہوگا تاکہ آپ گوادر سے سیدھا پشاور تک آپ کی جاتی ہے کارگو. سو پاکستان کو اب ٹھیک ہے، ہم نے مار کھا کھا کے بار بار آہستہ آہستہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا شروع کیا ہے. اینڈ اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس پہ توجہ دیں اور دونوں پورٹس کو ہم ایک کمرشل اورینٹڈ پورٹس بنائیں، بانڈڈ ویئر ہاؤسز وہاں پر. مجھے نا عامر صاحب کراچی سے ہاشم حسن صاحب کا، سید ہاشم حسن صاحب کا میسج آیا. وہ کہتے ہیں پاکستان کو سارے قرضے معاف کرا لینے چاہیے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں ایجپٹ نے جب مڈل ایسٹ کے اندر وار ہوئی ہے، آئی تھنک ایجپٹ پلیڈ دیئر کارڈز دا بیسٹ. اس نے صرف امریکہ کو یہ کہ ہاں جی آپ آ کے لگا دیں کوٹ صدام حسین کو، پہلے دوسری دفعہ اس نے اپنے قرضے معاف کروائے ہیں. اچھا، ہم نے اتنی بڑی خدمات انجام دی ہیں امریکہ کے لیے.
کبھی 3.2 بلین کے لیے, کبھی 7.5 بلین کے لیے, یعنی پوری افغان وار لڑی ہم نے, دا فرسٹ وار, دا سیکنڈ وار, دا تھرڈ وار. سوال یہ, اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں. ہاں نہیں, اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, اب تو اپنی لڑ رہے ہیں. دیکھیں اس یہ جو پھڈا ہوا ہے نا, جو ہمارا پھڈا نہیں تھا, ہم نے اس میں رول ادا کیا. واٹ وی ہیو اچیوڈ, وی ہیو سیکیورڈ آئی تھنک فار اٹرنٹی. ہمارے ڈوبیس ریلیشن شپ تھے ایران کے ساتھ, ہم کہتے ہیں برادر اسلامی ملک, لیکن ایران واز پلئنگ ڈرٹی آن سرٹن ایشوز. آئی تھنک دے ول ناؤ تھنک 1000 ٹائمز یہ جو پاکستان نے ان کے لیے ڈلیور کیا ہے, ٹھیک ہے نا, بڑے چودھری سے ان کی انائلیشن بچائیے. وہ کہتے ہیں میں سویلائزیشن تباہ کر دوں گا. آئی تھنک پاکستان ہیز سکسیزفلی سیکیورڈ دا تھرڈ بارڈر. جو سیکنڈ بارڈر ہے افغانستان, جو انڈیا کی اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے ساتھ پنگے کرنے کی کوشش کر رہا تھا, پاکستان نے ان کی پھیٹا لگایا نا. اب میرے خیال وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ ان کا آفس دوحہ کے اندر ہے, آئی تھنک دے ول آلسو تھنک کہ پاکستان کے ساتھ انگلیاں کرنی ہیں یا نہیں کرنی, کیونکہ پاکستان نے صاف کہہ دیا, انہوں نے کہا آپ ہمارے کرنل کپتان ماریں گے نا بریگیڈیئر, تو ہم نے آپ کو پٹ دینا ہے. وہ پٹا ہے انہوں نے. اس کو دیکھتے ہوئے جو پچھلے سال جو ہوا ہے نظارہ, جس آپ نے رائٹلی سیڈ کہ یہ چینج ہوا ہے جب پاکستان نے پھینٹی لگائی ہے انڈیا کی, سوچ ہی نہیں سکتا تو. اور اس کے اندر بھی میجر رول تھا نا, وہ پھر پاکستان ایئر فورس کا. آئی تھنک دے ور دا ہیروز. اس میں اگر کسی کو دینا چاہیے تھا نا, پاکستان کو چاہیے تھا کسی کو زندہ کو نشانیاں دے دیتا, کیونکہ اس کے بعد انڈیا جو ہے نا وہ میرے خیال دے ول آلسو تھنک بھائی جب ان کے چیف نے کہہ دیا ہم نے 2 دن کے لیے ساری ایئر فورس ہی گراؤنڈ کر دی تھی, تو اس کا مطلب ہے پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم انل چوہان نے کہا از ویری سیکیورڈ ان اٹس بارڈرز, کیونکہ چوتھا بارڈر چائنا کے ساتھ ہے. پاکستان کو جو کرنا چاہیے نا کہ اس کے بعد اگر فرض کے چھوڑ دیں یو اے کیا کرتا کیا نہیں کرتا, کیونکہ دیکھیں یو اے اور سعودی عربیہ جو تھے نا, دے ور وائنگ فار دی امریکن جو ہے نا اچھا تعلق واشنگٹن کے ساتھ. امریکہ سعودی عرب کو کہہ رہا تھا کہ پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو, انہوں نے کہا نہیں پہلے فلسطین ٹھیک کرو. وہ چک کے اندر یو اے کو چانس ملا, اس نے کہا کہ جی ہم کرتے ہیں ابراہیمک ایکارڈ کرتے ہیں, اسرائیلی ایجنسی کو اپنا ایمبیسی کھولتے ہیں. دے سو اے چانس اینڈ دے پاؤنسڈ آن اٹ. لیکن اس کے ساتھ جو غلطی کی ہے, انہوں نے کہا یار اپنا سائز دیکھیں. ملکوں کے اندر اگر فرض کیا اف یو ایکچولی ہیو ٹو بی اے اسٹرانگ اسٹیبل کنٹری, آپ کے پاس یو ہیو ٹو ہیو اے جیوگرافی, یو ہیو ٹو ہیو اے پاپولیشن, یو ہیو ٹو ہیو اے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, یو ہیو ٹو ہیو لوکل ریسورسز ٹو رن دیٹ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. یو اے کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن پنگے کر رہا ہے یمن کے اندر, پنگے کر رہا ہے سوڈان کے اندر, پنگے کر رہا ہے لیبیا کے اندر. انہوں نے کہا بھائی جان میری بات سنیں, اگر آپ کے پاس یہ خود تپڑ نہیں ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تو آپ کے پاس آرمی نہیں ہے. اس نے کولمبیا سے بدماش منگوا کے گنڈے, یہ ریکارڈ پہ ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پاکستان نے انکار کیا تھا ان کو فوج دینے کے لیے یمن میں. صدرن امریکہ سے گنڈے منگوا کے ان کی ٹریننگ کرا کے تھوڑے مہینے, اور انہوں نے یمن کے اندر بھیجے. آئی تھنک دے نیڈ ٹو لرن دیئر لیسن دیم سیلوز. لیکن جو نیا سیکورٹی اپریٹس ہے نا, جو اس میں مبشر کھڑا ہونا بہت ضروری ہے, پاکستان, سعودی عربیہ, ٹرکی اور ایران. آئی وش کہ پاکستان ان کو ساروں کو راضی کرے کہ یار دیکھیں عراق بھی ایک سائزبل ملک ہے, اس کے پاس تیل ہے, گیس ہے, آئل ہے, اس کو واپس لے کے آئیں, اس کو کھڑا کریں اپنے پیروں پہ, تاکہ یہ جو عراق ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر اس سال تک 3 ملکوں میں کنورٹ ہو رہا ہے. میری بات سن, میں نے جب میں انگلینڈ پڑھنے کے لیے گیا تھا, میں نے لکھے ہیں اس کے اوپر پاسبلٹی آف انڈیپینڈنٹ کردستان, وہ تو اپنا 100 سال پہلے کی بات ہے جو پڑھنے گئے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو کوششیں کر رہے ہیں توڑنے کی, ان کو فیل کریں نا آپ یار. اس لیے کہ کل کو اگر فرض کیا لوگ جو ہیں دوبارہ سے جیسا بلوچستان کے اندر پنگے کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے, ابھی تک جو ڈبیٹ بند ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی, اپنا یہ جو کیا کہتے ہیں ڈیورنڈ لائن والی اور ساری کشمیر والی اور ساری, یہ سارا کچھ بند ہوگا نا اب. تو اگر آپ اس کو سیو کریں, میری خواہش ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو. اسی طرح ٹرکی از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول ان سیکیورنگ کہ ڈسممبرمنٹ نہ ہو, ڈسفگر نہ ہو سیریا. دیکھیں اسرائیل کا جو سو کالڈ پلان ہے نا, سو کالڈ جو اچھا سارے لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گریٹر اسرائیل بن جائے گا, ادھر سے توڑے گا ادھر سے توڑے گا. نہیں, اسرائیل نیڈس ٹو بی پش بیک. اس کی تو باؤنڈری نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ پش بیک, اور وہ اسی وقت ہوگی جب یہ پورا جو اس کی باؤنڈری کون سی ایسرٹین کریں یہ بتائیں. کس کی؟ اسرائیل کی. نہیں, اس نے بھی رکھی ہوئی نہیں نا. ہاں تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ واحد ملک ہے دنیا کا. آرٹیکلز ہیں اسرائیلی لوگوں نے لکھے ہوئے, انہوں نے کہا جی ہمیں تو نکالا تھا اسلام کا جو پروفیٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے مدینہ سے نکالا تھا, ہمارا تو سب سے اچھا شہر ہی مدینہ تھا, تو ہم تو مدینہ واپس لینا ہے. مطلب یہ آرگومنٹس ہی ہوتے ہیں نا. لیاری میں آ جاؤ, لیاری سے لے لو, تو اللہ کا پتہ جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ان سارے ملکوں کو دیکھیں, اس کے اوپر سارا کا سارا جو ہے نا, یہ جو 10 کنٹریز ہیں یہ بیٹھی ہوئی, آذربائیجان سے بھی لے لیں, کیسپین سی کے اس طرف سے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو بہیو لائک, اس وجہ سے کہ میں دوبارہ کہتا ہوں, آپ کے ہو سکتا ہے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا ہو
کہ 3 جو ہے نا بڑی سیریس ڈیتھس ہوئی ہیں اس پورے پھڈے میں. اس میں OIC کی ڈیتھ ہے, اس میں GCC کی ڈیتھ ہے, اس میں عرب لیگ کی ڈیتھ ہے. UN تو بہت عرصے پہلے جنازہ ہو چکا ہے, امریکہ نے اس کا نکال دیا تھا خود ہی. اچھا یہ مجھے بتائیں ویری کوئکلی مریم, از دس ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ کل پرسوں جب ریکنوین ہوتے ہیں تو ساتھ ہی پاکستان OIC کا اجلاس بلانے کی ایک درخواست دے دے؟ وہ چاہے آپٹیکل چیز ہے ایک, لیکن پاکستان کا لیول جو ہے وہ پھر ریجنل سپر پاور کا بن جائے گا. ایک چھوٹا سا لائن دے دوں لاہوری لائن. جی لوگ پوچھتے ہیں کہ OIC کیا کر رہی ہے, میں کہوں پنجابی میں ہے OIC وہ چلی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کین وی ڈو دیٹ اینڈ گین دیٹ لیوریج ان دا مڈل ایسٹ؟ Can I just rephrase what you are trying to say? Yeah. کہ پاکستان جو ہے وہ OIC کا اجلاس, آپ نے جس طرح کہا کہ پاکستان کو ہم تجویز اگر ایک لے کے چلیں کہ پاکستان OIC کا اجلاس لے کر بلائے پاکستان میں, پاکستان should be the new super power for the Muslim world. I think it is already a super power. اور میں اس کو ایک اور لفظ کی طرح میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ ہر ریجن کے لیے ایک پول ہوتا ہے جس کی طرف وہ فار پاور ایز اے کانسٹرکٹ اس کی طرف دیکھتا ہے. جیسے ہم ابھی تک یونیپولر ورلڈ میں US کو دیکھتے آ رہے تھے جو کہ ملٹی پولارٹی کی طرف شفٹ ہو گیا ود دا رائز آف چائنا. جس طرح رشیا نے اپنے آپ کو ریویژنسٹ ایک پالیسی اپنائی ہے کہ وہ اپنی ماضی کی پاورز کی طرف دوبارہ پلٹنا چاہ رہے ہیں. پاکستان از دا پول فار دا انٹائر مسلم ورلڈ اینڈ اٹ از اسپیسیفکلی اے پول فار دا مڈل ایسٹ. اور وہ جو پاکستان نے ایک اسٹیبلائزنگ جو ایک رول ہے وہ اپنا آلریڈی پلے کیا ہوا ہے, وہ آپ سب کے سامنے جو مینیفیسٹ ہوا ہوا ہے. اور جس طرح کی UN کی بات ہے, آئی تھنک ود غازہ UN کا جو فورم ہے میرا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک کمپلیٹلی اٹ ہیز بین رینڈرڈ انفیکٹو. ICC کے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ وہ بھی انفیکٹو ہو گیا, اور جو لبرل آرڈر ہے وہ اس کو US نے خود رول بیک کی طرف جو ہے پش کر دیا, بیکاز آئی فیل کہ چائنا جو ہے اٹس اے بگ بزنس مین اینڈ اٹ وانٹس ٹو کنٹینیو ڈوئنگ بزنس ان اے اسٹیبل ورلڈ. تو اس کی خاطر چائنا جو ہے اس کو ایک اسٹیبل انوائرمنٹ چاہیے. وہ لبرلزم کے آرڈر کو ظاہر اسٹرینگتھن اور سپورٹ کرتا ہے, لیکن جس طرح وار اکانومی ہے US کی, اور US نے مسلسل جو ہے اس خطے میں جنگیں جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک سٹارٹ کیے رکھی ہیں, تو میرے خیال ہے کہ وہ چائنا کو لبرل آرڈر کی زیادہ ضرورت ہے اور US کو اتنی نہیں ہے. US جو ہے وہ ری فریمنگ کر رہا ہے اس پورے خطے کی, پورے دنیا کی جو ہے جو ورلڈ آرڈر ہے وہ ری شیپ ہو چکا ہے تقریباً. تو اس ساری صورت کے حال کے پیش نظر مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان دنیا جس طرح ملٹی پولارٹی کی طرف موو کر رہی ہے, مسلمان دنیا جو ہے اس کا پول پاکستان بن کر ابھر آیا. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ فار دا سیک آف جارگن اور وربیٹم, یہ میرے کوئی سینٹیمنٹل الفاظ نہیں ہے. جب میں یہ کہہ رہی ہوں تو میں یہ اس کے اندر بہت یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت مسلمان دنیا میں اگر کوئی اسٹیبلائزر ہے تو وہ پاکستان ہے. جو ڈسپائٹ اس کے کہ ہمارے اکنامک پرابلمس ہیں, ہمارے انٹرنلی بھی ہم لوگ ظاہر ہے تھوڑا سا اپنے ہاؤس کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے آرڈر میں لا رہے ہیں, ہم دوبارہ سے اپنے معاملات کو درست کر رہے ہیں اندرونی طور پر, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے اس وقت جو ہے مسلمان دنیا کے اندر پریگمیٹزم, اپنے پاور کو ایک صحیح انداز میں استعمال کرنا, سفارتکاری, اس پورے خطے کے لیے پاکستان نے اپنے ایک بہترین اور بیش بہا جو ہے اپنے رول کو جو ہے وہ مینیفیسٹ کر کے دکھایا پوری دنیا کے سامنے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان از اے اسٹیبلائزر, پاکستان از دا فیوچر آف دا مسلم ورلڈ, اینڈ میرا اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اینڈ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آف کہ پاکستان کے لیے کیا ہے اس سارے پروسیس میں, پاکستان شوڈ گو اہیڈ ود دا سیم مومنٹم ان دا ڈپلومیٹک ڈائریکشن. پاکستان کے اپنے سیکورٹی کنسرنز ہیں جو کہ پاکستان بہت بہتر طریقے سے اندرونی طور پر بہت بریو قسم کے اور بہت بولڈ ایکشنز لے کر ان کو ٹھیک کر رہے ہیں معاملات کو. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو قرضے جو ہے ہمارے اور جو ہمارے IMF کے پروگرامز ہیں اس کے اوپر جو ہے لیوریج لینے کی کوشش کرنی چاہیے اس سارے صورتحال سے. اور ظاہر ہے پاکستان کو جو ہے اب میرا خیال ہے کہ کویسچن اس کے ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے پاکستان کے پاس کچھ اور لیوریجز بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان ابھی ایران کے معاملات درست ہو جاتے ہیں, سینکشنز اٹھ جاتے ہیں, تو پاکستان کچھ اور طریقے سے بھی لیوریج لے سکتا ہے اس سارے معاملے میں. کنیکٹیویٹی کے حساب میں چابہار کے ساتھ کنیکٹیویٹی, BRI کی ایکسپینشن, تو اگر ظاہر ہے US جو ہے اس سے پاکستان کے پاس کچھ کارڈز ہیں جو پاکستان کھیل سکتا ہے. جی علی لے سکتے ہیں ہم سب بالکل لے سکتے ہیں, اور اس میں تو اب ہمارے پاس بڑی ایک لیول پلینگ فیلڈ آ گئی ہوئی ہے. اور اگر ہم گیس پائپ لائن کی پرائسنگ فیکٹر جو ایشو بنا ہوا تھا وہ ہم ان کے ساتھ سیٹل کر لیں, تو جو گیس پائپ لائن ہے
that can cover up the entire economical हमारी तो बिजली सस्ती हो जाएगी, बिजली भी आपका फ्यूल सस्ता हो जाएगा, आपकी इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री खड़ी एनर्जी पे होती है. आपके यहाँ थर्मल और उसकी वजह से बड़े इश्यूज आ रहे हैं. अभी जो लोड शेडिंग का हाल देखा आपने, इट वाज बिकॉज शॉर्टेज ऑफ LNG एंड फर्नेस ऑयल. मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस तरफ बढ़ना चाहिए, अपने बेनिफिट्स को देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ कर्जे माफ करना. तो एक बहुत विशफुल थिंकिंग है, लेकिन अगर हम अपनी पाइपलाइन और ये और दूसरी जो आमिर भाई बात कर रहे थे, भुट्टो का जो विजन था RCD का, नॉन अरब अलायंस का, उसमें सऊदी अरेबिया भी अगर ऐड हो जाए तो ये एक बहुत पावरफुल ब्लॉक बन सकता है. सऊदी अरेबिया, ये मसलक के ऊपर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और पॉलिटिकल लाइकिंग डिसलाइकिंग्स थी, इट इज ऑल अबाउट कॉमन इंटरेस्ट. इट इज ऑल अबाउट कॉमन इंटरेस्ट. सुनी थी अमित मीर की बात, मुझे बहुत अच्छी लगी है. वो किसी फॉरेन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्हें शिया सुन्नी की बात की. उन्होंने कहा जी इकबाल जो है पाकिस्तान का ख्वाब जिन्होंने देखा, जो फिलोसफर थे वो खालिद सुन्नी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अहले तशीह में से. तो पाकिस्तान के लिए तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, वी कैन गेट ओवर इट. यानी अगर आप उसको मीर साहब की बात को जरा गौर करें, अरेबिया के हवाले से नहीं देखिए, बेसिकली तो शिया सुन्नी है ना, जिसको हम लोग करते हैं. तो इस पर ही रिस्ट्रेंट किया ना उन्होंने, चाहे पाकिस्तान के कहने पे किया ना रिस्ट्रेंट. एक चीज़ जो है ना, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहूँगा मुबशर, कि देखें पाकिस्तान मस्ट रिमेन रियलिस्ट, इसलिए कि देखें ये सारी चीज़ें जो बड़ी जल्दी से गुजरेंगी. ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जिस वक्त अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो आपकी बात सुनने को तैयार है, वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है. पता नहीं उसकी बात नवंबर के बाद, नवंबर के बाद उसके साथ क्या होगा, वो उसकी पावर क्या होगी. पाकिस्तान डेफिनेटली आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जो लोग पावर स्ट्रक्चर का ऐसे हैं, दे रियलाइज, दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज़ ए मिडल पावर. ठीक है ना, पाकिस्तान इज़ नॉट अ सुपर पावर. तो हमें मतलब अपने इशूज़ के अंदर रहते हुए जो हमारी चादर है जितने हम फैला सकते हैं. अब पाकिस्तान जो है ना, देखें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर तो जो कर सकता है उसने किया है, आइंदा इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये करेगा. पाकिस्तान नीड्स टू ऑल्सो लुक इनवर्ड. जिस तरह मरियम भी कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, कर्जे माफ़ कराना, कर्जे ले लेना, या देखना सऊदी अरब ने जो 5 से 8 बिलियन किया है, बड़ी खुशी मनाई जा रही है. मैंने कहा यार मेरी बात सुने, पाकिस्तान नीड टू बेसिकली पिवट इटसेल्फ टू अ सिचुएशन. 24-25 करोड़ की आबादी छोटी मार्केट नहीं होती. दैट मीन्स पाकिस्तान अकेला मुल्क जो है वो यूरोपियन यूनियन की आधी आबादी जितना मुल्क है, लेकिन कैपेसिटी के इशूज़ हैं, एजुकेशन के इशू हैं, ठीक है ना, डिलीवरी के इशू हैं. इसको हम इस वक्त नेगेटिव बनाना नहीं चाहते. लेट्स बेसिकली स्टे विद व्हाट पाकिस्तान हैज अचीव्ड नाउ. बट इशूज़ जो हैं वो फौरी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद जिस वक्त बजट के लिए पेश होगा ना पैसे देखने, तो उसमें आई थिंक पाकिस्तान ये जो अचीव कर सकता है ना, पाकिस्तान जो अचीव कर सकता है कि अगर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी होना, तो ये अचीव हो सकता है जो किया पाकिस्तान ने. राइट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ना. अगर आज सऊदी अरेबिया आप कहता है कि ऑयल रिफाइनरी लगा दो, मैं पैसे दे रहा हूं, तो आप नहीं लगा सकते. आपकी कैपेसिटी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं. नहीं, लेकिन उन्होंने ऑयल देखे ना, ऑयल किधर जाना है, उसका ऑयल जाना है चाइना, उसका ऑयल जाना है इंडिया. तो अगर फर्ज किया यहाँ लगी होगी, ठीक है ना, $10 बिलियन की जो वो कह रहा था, आपको याद है काफी अर्से पहले ये बात हो चुकी थी, तो उसके लिए इजी होगा कि कल को वो ये जो ग्लट है जो हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की वजह से, इसको बाईपास कर सकता है ना, उसने अपनी मार्केट के अंदर लेके जाना. तो यस, अगर फर्ज किया हमारे पास वो जगह बनी होगी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का वो सूबा है जो कमज़ोर है, जिसके अंदर आबादी. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर बस प्राइम हो. आई वाज सिटिंग दोहा के अंदर कॉर्निश के ऊपर, तो मुझे लोगों ने देख लिया, हालांकि मैं टीवी पे नहीं आता. उसने कहा सर आप टीवी पे आते? मैं कहा कि कहता सर गवादर पूरी तरह बन जाएगा. मैंने कहा तुम लोग कौन हो? मैंने कहा सर हम बलोच हैं, तो यहाँ काम करते हैं. तो मैं कहा तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है गवादर में? उसने कहा सर देखें ये अरब जो है ना, ये हमें 24 दिन की छुट्टी देते हैं साल के बाद, हमारे से बदतमीजी का सलूक करते हैं. अगर गवादर बन जाएगा ना, तो वी विल गो बैक, वी विल वर्क इन आवर ओन प्रोविंस. आधी से आधी तनख्वाह पे हम अपने घर जा सकेंगे, घर आ सकेंगे, हमारे से कोई बदतमीजी नहीं करेगा. एंड आई सेड कि यार ये बात हम तुम्हारी पहुंचा देंगे प्रोग्राम्स के जरिए लोगों तक. लेकिन ये जो बात है ना, इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि अमेरिका आफ्टर ट्रंप इज गॉन, क्या पाकिस्तान जो है जो ताल्लुकात बैलेंस रखना चाहता है बिटवीन वाशिंगटन एंड बीजिंग, उसको इजाज़त होगी या नहीं होगी? CPEC रुका हुआ है ना,
پچھلے 6-7 سال سے ختم ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر. کتنی ہم نے باتیں سنی، کتنے سیمینارز اٹینڈ کیے اسلام آباد میں، صبح دوپہر شام یہاں سیمینار ہوتا ہے سی پیک. تو ہم نے ایک بھائی جان میری بات سنیں، وہ پیک ہو گیا. اگر وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو جائے، ہماری خواہشیں بہت ہیں کہ ہم اس کو بلڈ کر لیں، لیکن اس کے لیے جو دنیا کے چودھری ہیں نا، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو اب استعمال کرنا چاہیے اپنی اس گڈ ول سے جو ہم نے پیدا کی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے آپ تینوں کو، مریم کو بھی، علی کو بھی، عامر کو بھی، ہاشم حسن کو بھی، جنہوں نے سوال بھیجا تھا کہ جو قرضہ ہوتا ہے نہیں کوئی ایشو نہیں ہے دنیا کے ممالک کے لیے. دنیا کا سب سے زیادہ قرضہ جو ہے امریکہ کے اوپر ہے اور وہ ٹریلینز میں ہے. اس کے بعد جاپان کے اوپر دوسرے نمبر پہ ہے قرضہ. آپ اتنا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. خود انڈیا جس کی اکانومی کے یہاں پہ لوگ ایگزامپل دیتے ہیں، وہ اتنا ڈوبا ہوئے اپنے قرضوں میں کہ آپ کی سوچ نہیں ہے. آپ اگر اکنامک سائیکلز آپ کے چل رہے ہو نا، اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی ہو، اگر آپ کی ریونیو سٹریمز انکریز ہو رہی ہوں اور وہ سسٹینیبل ہوں، تو قرضہ کسی بھی اکانومی کو کچھ نہیں کہتا. And if you're selling as a brand. And if you're selling as a brand، اس میں برانڈ جیسے آپ کو بتاتا ہوں سنگاپور ہے. سنگاپور کی آبادی جو ہے 4 ملین ہے. سنگاپور کی ورکنگ آبادی 1.1 ملین، یعنی 11 لاکھ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں. لیکن سنگاپور کا میں آف ہینڈ بتا رہا ہوں، غلط اگر ہو جائے فگر تو پلیز آگے معاف کر دینا. 257 بلین ڈالرز ان کا جی ڈی پی ہے. اگر آپ تمام مسلم ممالک کو اکٹھا کر لیں، تمام کو 1.5 بلین آبادی کو، اس 11 لاکھ آبادی کے خلاف، اور آئل اب منی نکال دے بیچ میں سے، تو ان کا جی ڈی پی ہم سب کو ملا کے زیادہ ہے. اس کا مطلب وہ 11 لاکھ لوگ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ میٹر کر رہی ہے وہاں پہ. ہم لوگ اگر اپنے دفتروں میں کام ہی 2 گھنٹے کرتے ہیں، اگر جیسے ہم نے 6 گھنٹے اپنے سرکاری دفتروں میں کام کرنا شروع کر دیا، یہ ملک ساؤتھ کوریا بن جائے گا. ہمیں کوئی راکٹ سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے بتانے کے لیے کہ کیسے یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. آپ میں سے جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جن کو یہ پروگرام پتا چلے گا بعد میں، ان کو اور اسٹوڈیو والوں کو، کیمرہ مین کو، این ایل ای کو، پروڈیوسرز کو، سب کو پتا ہے اس ملک کے کیا مسائل ہیں، اور بہت لوگوں کو اس کا حل بھی پتا ہے. لیکن بھائی پہلے اپنے کام میں تو سنسیئر ہو. حکومت نے ہماری ڈیلیور کر دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. افواج پاکستان نے ڈیلیور کر دیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیا پاکستانی اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار ہے؟ کیا آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر حکومت کی نالائکی کی وجہ سے سی پیک ڈی ریل ہوا ہے تو ہماری کون کون سی نالائکی ہے جس کی وجہ سے سی پیک ڈی ریل ہوا، اور ہماری آنے والی نسلوں نے اس کی کیا پرائس دینی ہے؟ تو جب ہم ایک انگلی دوسرے پر اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں ہمارے اپنے اوپر بھی اشارے کر رہی ہوتی ہیں. سوچے گا اس پہ، یہی کھرا سچ ہے. اللہ حافظ.